خود کی دیکھ بھال کا تحقیقی اور معلوماتی پروگرام۔ مزاج ذرائع سے معلومات اخذ کردہ اور تحقیق شدہ بنیاد پر جدید سائنسی تحقیق سے جمع کیے گئے طریقۂ طبی حقائق اور مختلف طبی سوسائٹیز سے تیار کردہ تحقیقی پروگرام۔ آج ہم آپ کو انڈے کی زردی کے بارے میں بتائیں گے، جو انڈے کی سیریز کا تیسرا پروگرام ہے۔ آپ سب کو انڈے کی زردی کے بارے میں جاننے کی بے حد ضرورت ہے۔ انڈے کی زردی انڈے کے بیچ میں پیلا حصہ ہے۔ اس میں کولیسٹرول کی اعلیٰ سطح موجود ہوتی ہے، لیکن یہ بہت سے اہم غذائی اجزاء اور صحت کے فوائد سے بھی مالا مال ہے۔ انڈے ایک کم قیمت غذائیت سے بھرپور غذا ہے جن تک رسائی اور تیار کرنا بہت آسان ہے۔ انڈے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہترین غذا ہیں۔ انڈے انتہائی ورسٹائل ہوتے ہیں۔ لوگ انڈے بہت سے مخصوص طریقوں سے تیار کرتے ہیں۔ انہیں کھانے کی تیاری، کھانا پکانے اور بیکنگ کے بہت سے طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پوچڈ ایگ، بوائلڈ ایگ، اسکریمبلڈ ایگ اور فرائیڈ ایگ۔ اس کے علاوہ اسے ایز اے میل اور سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم انڈے کی زردی کی غذائیت کے فوائد اور خرابی کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم اس کا موازنہ انڈے کی سفیدی سے بھی کرتے ہیں اور انہیں محفوظ طریقے سے کھانے کے طریقے کے بارے میں تجاویز بھی فراہم کریں گے۔ آج ہم اس کا موازنہ انڈے کی سفیدی سے بھی کریں گے اور انہیں محفوظ طریقے سے کھانے کے طریقے کے بارے میں بھی تجاویز فراہم کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انڈے کی زردی کھانے سے معدے کی تکلیف کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ انڈے کی سفیدی اور زردی کو پورا انڈے میں ملا کر کھانے سے پروٹین، چکنائی، کیلوریز کا صحیح توازن ملتا ہے۔ زیادہ تر لوگ انڈے کھانے کے بعد اپنے آپ کو بھرپور اور زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق انڈے میں زیادہ تر غذائی اجزاء زردی میں ہوتے ہیں۔ پروٹین کی تقسیم پورے انڈے میں بھی ہے۔ اس جائزے میں انڈے کی زردی میں موجود غذائی اجزاء اور پروٹین فراہم کرنے والے کئی فوائد پر مشتمل ہے، جس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ معدے کی تکلیف معدے کی تکلیف کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ یہ فائدہ انڈے کی زردی کے پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ فاسٹین، جو جسم میں ان مرکبات کی تعداد کو کم کر سکتا ہے جو سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ ایک بہترین امیون سسٹم۔ سلفائڈ گلائکوپیپٹائڈز کہلانے والے کچھ مرکبات انڈے کی زردی کی جھلی میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ مائکروفیجز کی پیداوار کو متحرک کر سکتے ہیں، جو کہ مدافعتی نظام کے خلیات ہیں جو جسم کو بیماری اور انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ جائزہ رپورٹ کے مطابق انڈے کی زردی میں پیپٹائڈز نامی کئی مرکبات ہوتے ہیں جو تحقیق نے چوہوں میں بلڈ پریشر کو نمایاں طور پر کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماری کا خطرہ ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق زردی میں گلیوٹین اور زینکسین کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ کیروٹینائز، موتیابند اور مسکولر ڈی جنریشن یہ آنکھوں کی دو عام مسائل ہیں جو 55 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جائزے میں کئی مطالعات میں انسان میں انڈوں کی زردی کے اثرات کی جانچ نہیں کی گئی۔ اس کے بجائے انہوں نے تجربہ گاہوں میں جانوروں پر ٹیسٹ کیے، لہذا دلائل انسانوں پر لاگو نہیں ہوتے۔ آئیے انڈے کی زردی کی غذائیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انڈوں کو تیل میں پکانے سے ڈش میں چکنائی بڑھ جاتی ہے۔ انڈے کی زردی کی غذائیت کا انحصار انڈے کی سائز پر اور پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ اس کی نسل پر بھی ہوتا ہے۔ انڈے کی زردی کی حتمی غذائی قیمت اس کی تیاری کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
پورے انڈے کو تیل میں پکانے سے انڈے کی ڈش کی چربی اور کولیسٹرول کی مقدار 2 یا 3 گنا تک زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکن محکمہ زراعت کے مطابق ایک معیاری بڑے انڈے کی کچی زردی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انڈے کی زردی میں شامل کم از کم 7 ضروری معدنیات شامل ہیں، جس میں کیلشیم، لوہا، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم، زنک شامل ہیں۔ انڈے کی زردی بہت سے وٹامن پر مشتمل ہوتی ہے، خاص طور پر چکنائی اور واٹر سولوبل وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ ایک 17 گرام انڈے کی زردی میں وٹامنز کی مواد کچھ اس طریقے سے ملتا ہے۔ بطخ، بٹیر، ہنس اور ٹرکی کے انڈوں میں مرغی کے انڈوں کی نسبت بہت سے اہم غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔